تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ وہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے، عاجزی والے، تڑپ والے آنسو۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیے، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیے۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ اللہ واقف ہے تمہارے دلوں میں پنپتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، تمہارے خوف سے۔ اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، تم اس کی نظر میں ہو، اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ضرور تمہیں اس تکلیف سے نکال دے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص، سیاہ کالی چادر کے پیچھے، رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں، صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہ ہو، ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے
کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائیں، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہیں، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جو کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب اللہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے، اور پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ صبر اور اللہ کی محبت ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنی تکالیف اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قربانی انسان کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور محبت کا ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات برداشت کرنا نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کو اللہ کی محبت اور اس کے وعدوں پر اعتماد سے بھر دینا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ، مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ صبر ایک ایسا صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ درست راہ پر رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف دکھ یا تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اپنی حالت میں سکون تلاش کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی رجوع انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رنجیدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری چاہتوں اور دعاؤں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے آزمائشیں بھیجتا ہے، مگر یاد رکھو وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا اور تمہاری چاہتوں کو سن لے گا۔ آزمائش کے بعد رحمت اور قبولیت کا وقت ضرور آتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس آزمائش پر صبر کرو۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔
بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو نا امید نہ ہونا، تمہاری بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ سورہ یوسف اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا اور ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے کنویں میں ڈال دیا، مگر قربان رب العزت پر اس نے وہاں سے اٹھا کر تخت پر بیٹھا دیا اور کنویں میں ڈالنے والوں کو ان کے پاؤں پر چلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر فرما دیا۔ بس آپ بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو مگر وہ اللہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اللہ کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ممکن ہے اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا۔
انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں بھی بتایا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔